الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحب سيدنا ومولانا محمد. صدر گرامی قدر، واجب الاحترام علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مختلف مذہبی، دینی، سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران، کارکنان، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے پیغمبر، اصحاب پیغمبر سے محبت کرنے والے، توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، صحابہ کے سپاہیوں، السلام علیکم. جہاں مجھے خوشی ہو رہی ہے وہیں پر افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہم کھلے میدانوں میں کھلے جلسے اور کھلی باتیں کرنے والے لوگ تھے. آپ کو اور مجھے لا کر جہاں بٹھا دیا گیا، یہاں پر شادیوں کے فنکشن ہوتے ہیں، یہاں پر کھانے ہوتے ہیں، یہاں کچھ اور چیزیں ہوا کرتی ہیں، آپ کو یہاں لا کر بٹھایا گیا. میں محسوس کر رہا ہوں جگہوں کے اثرات بھی مرتب ہوا کرتے ہیں اور آپ کے اوپر آج وہ اثرات مرتب ہیں. میں نے اس لیے کہا، ابھی بھی آپ کی خاموشی بتلا رہی ہے، یہ میں نے اس لیے کہا، ملک کے معروف شاعر بڑے خوبصورت انداز میں اشعار اصحاب پیغمبر پہ اور ملک کی محبت میں خوبصورت ترانہ عبداللہ بن عباس پڑھ رہے تھے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. ابھی ہماری جماعت کے جرنیل حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں عنوان کو سامنے رکھ کر کے بڑا خوبصورت دفاع کرتے ہوئے مجھے نظر آ رہے تھے، مگر آپ کے چہروں کے اوپر یہ خاموشی بتلا رہی تھی کہ یہ تو کھانے پینے کی جگہ ہے جہاں آ کر کے آپ ہمیں جذبات میں کھیلنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے جذبات بھڑکا رہے ہیں. کہاں لا کر کے بٹھا دیا گیا. یہی جلسہ کھلے گراؤنڈ میں ہوتا، ایمانداری سے جرنیل کا خطاب ہوتا اور میں دیکھتا آپ خاموش کیسے بیٹھ جاتے. اس کے باوجود شاباش دیتا ہوں جماعت کے ذمہ داران کو، وہ آپ کے لیے خوبصورت جگہ کا انتخاب کرتے ہیں. میں نے رمضان المبارک میں غالباً یہی بڑا خوبصورت منظر دیکھا تھا، مگر وہ تو افطاری کا پروگرام تھا. آپ کے سامنے کھانے رکھے ہوئے تھے، فروٹ رکھے ہوئے تھے، مشروبات رکھے ہوئے تھے.
چند منٹ کے لیے آپ نے گفتگو ضرور سماعت فرمائی تھی، مگر نظریں آپ کے اس وقت کی کھانے پینے کی چیزیں کو اوپر تھی، اور میں دیکھ بھی رہا تھا، میں آپ سے مخاطب بھی تھا۔ ہمارے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ اور بھی عزتیں دے، عظمتیں دے، حفاظت فرمائے۔ وہ آپ کے لیے خوبصورت اہتمام کرتے ہیں، مگر آپ کی عادت بند کمروں والی نہیں ہے، آپ کی عادت کھلے میدانوں والی ہے۔ میں ان سے کہوں گا آنے والے وقت میں کوئی ایسا پروگرام یہاں کھلے میدان میں رکھنا، انشاءاللہ پہلے جرنیل کا خطاب ہوگا، پھر میرا خطاب ہوگا، آپ دیکھیں گے میدان بھی لگے گا اور میدان لگا کر کے بھی دکھائیں گے۔ انتہائی واجب الاحترام، بس جیسے مولانا فاروقی صاحب نے مختصر خطاب کیا، میں بھی کوشش کروں گا آپ کا وقت زیادہ نہ لوں۔ میں نے سٹیج کے اوپر بہت سارے نام لکھے ہوئے دیکھے، ایک نام یہ غالباً مولانا فیض رسول صاحب کا لکھا ہوا ہے، کرسی کے اوپر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، فیض رسول نہیں ہے۔ میں راستے میں آ رہا تھا، میرے ساتھ گاڑی میں تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو کر کے کہنے لگے مولانا صاحب ہمارے حلقے میں پروگرام ہے، مجھے آج بھی بلا کر کے سختی کے ساتھ پابند کیا گیا کہ وہاں جانا نہیں ہے۔ میں نے انہیں کہا جیسے پہلے تم مانتے ہو، آج کا دن ایک مرتبہ پھر مان لو، آئندہ پروگرام آئے گا میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے تجھے میدان میں لے کر کے آؤں گا، اور پھر میں دیکھوں گا ہمارے لوگوں کے ساتھ۔ جب ایسے مولانا فاروقی صاحب ابھی کہہ رہے تھے جب تمہارے اوپر مشکل وقت آتا ہے اس وقت تمہیں ہم یاد آ جاتے ہو، اور جب ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہمارے ساتھیوں کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اتنا بڑا اگر مجمع کر کے یہاں کے امن کو خراب نہیں ہونے دیتا، ایک فیض رسول آ جاتا تو کیا یہاں کے حالات خراب ہو جانے تھے؟ میرے بھائیو، میرے بات چلتے جلدی میں، عنوان دو ہیں، دفاع تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ۔ توجہ رہے گی آپ کی؟ توجہ ہے؟ نظریاتی ملک ہے، نظریاتی ہماری جماعت ہے، نظریاتی ملک بنانے کے لیے بڑی قربانی دینا پڑی تھی، نظریاتی جماعت کا پیغام پھیلانے کے لیے قربانی دینا پڑی۔ جب ملک بنایا جا رہا تھا اس وقت بھی قربانی ہوئی تھی، جب ہماری جماعت نظریاتی بنی تھی اس وقت بھی قربانی دینا پڑی تھی۔ جب نظریاتی ملک بنانے کے لیے ایک باپ کے 2 3 4 بیٹوں کے سر اڑا دیے گئے تھے، جسموں کو چھلنی کروا دیا گیا تھا، باپ سے پوچھا گیا تھا 4 بیٹے تیرے اس راستے میں قربان ہو گئے، اس بوڑھے باپ نے کہا تھا نظریاتی ملک بن رہا ہے، اس لیے نظریاتی ملک بنانے کے لیے اگر 4 بیٹوں کی قربانی ہو گئی ہے تو میرے لیے یہ سودا سستا ہے۔ جیسے نظریاتی ملک بنانے کے لیے قربانی دے کر کے باپ کہتا ہے یہ سودا سستا ہے، ہماری جماعت نظریاتی جماعت ہے، ختم نبوت کے تحفظ کا عنوان آ جائے، عظمت اصحاب رسول کے دفاع کی بات آ جائے، 12,000 نہیں ہمیں 12 لاکھ نوجوانوں کی قربانی دینا پڑے، قربانی دینے کر پھر بھی میدان میں کھڑے نظر آئیں گے۔ نظر آؤ گے؟ بھاگتے ہوئے نظر، گاڑیوں سے نکل کرتے چھلانگے لگاتے ہوئے نظر، اور سانس پھولتا ہوا کسی کا نظر۔ آپ نے دیکھا مولانا فاروقی صاحب یہاں سے گزرا کرتے تھے، آپ کی توجہ رہے، یہ پابند سلاسل ہوا کرتے تھے، جس انداز کی گاڑیوں میں بٹھا کر کے انہیں سفر کروایا جایا کرتا تھا۔ گرمی کے موسم رمضان المبارک کے دنوں میں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا سانس پھولتا ہوا نظر آئے،
کبھی نہیں دیکھا ہوگا، راستہ بن رہا ہے، بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ ہمارے کارکن اگر اپنے لیڈر کے اوپر جان نچھاور کر کے اسے چھڑانا چاہیں تو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ پکڑ سکتا ہے؟ مگر ہم نے کبھی قانون کو ہاتھ میں لیا کبھی؟ میں جملے کہنا چاہوں گا۔ تحفظ ختم نبوت کا عنوان ہے۔ ابھی مولانا فاروقی صاحب آپ سے کہہ رہے تھے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے سعودی عرب کے شہر ریاض میں وہ میدان جسے یمامہ کہا جاتا ہے، جسے میں آج سے 4-5 مہینے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں، جہاں صدیق اکبر کے حکم کے اوپر صحابہ اکرام کا لشکر جرار مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان کارزار میں گیا تھا۔ 1200 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا تھا، جن میں 700 قرآن کے قاری بھی تھے۔ کہنے والے نے کہہ دیا تھا اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے قاری شہید ہو گئے، کہیں قرآن غیر محفوظ نہ ہو جائے۔ تو صدیق اکبر نے جواب میں فرمایا تھا یہ 700 قرآن کے قاری ہیں، اگر 7000 قربان کرنا پڑے وہ قربان کر کے بھی ہم کہہ دیں گے یہ سودا ہمارے لیے سستا ہے۔ اگر وہاں صدیق اکبر نے 100 قرآن کے قاریوں کو قربان کروا کر کے یہ الفاظ کہے تھے، اس صدیق اکبر کی ناموس کی حفاظت کا جب عنوان آیا تھا تو ہماری جماعت نے 7000 نوجوانوں کی قربانی دے کر کے صدیق اکبر کی ناموس کا تحفظ کر کے دکھایا تھا۔ انتہائی واجب الاحترام ختم نبوت کے عنوان کے اوپر اگر لاہور میں 12000 مسلمانوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا تو دفاع اصحاب رسول کے عنوان پر 12000 سے زائد صحابہ کے سپاہیوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اگر ختم نبوت کی حفاظت پہ 12000 قربانی ہوئی تھی، کہنے والے نے کہا تھا کون وارث ہے؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے سینے پہ ہاتھ مار کر کے کہا تھا میں عطا اللہ وارث ہوں، کل قیامت کے دن اپنے نانا حضور کے سامنے سر اونچا کر کے فخر سے کہہ دوں گا اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 12000 لوگوں کی قربانی لے کر کے آیا ہوں۔ اگر امیر شریعت یہ کہیں گے تو عظمت اصحاب رسول کے دفاع کا عنوان آئے گا تو امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی سر اونچا کر کے سینہ تان کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کہیں گے اللہ جب تیرے نبی کے صحابہ کی ناموس کے دفاع کا عنوان آیا تھا میں نے بھی 12-13 ہزار نوجوانوں کی قربانی دلوائی تھی، اور اپنی ذات کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، وزارتوں مشارتوں کے لیے نہیں، صحابہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے میں قربانی دل کر کے آیا ہوں، مجھے اس کے اوپر فخر ہے۔ وہ فخر کر کے کہیں گے عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک عنوان پہ، حق نواز نے دوسرے عنوان پہ، ہم آج عہد کرتے ہیں آنے والے دنوں میں ہمیں کوئی اور بڑی قربانی دینا پڑی اس کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ ابھی مولانا نے جو بات کی میں بھی بہت مختصر کرتے ہوئے، اس وقت ملک میں ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ میں یہ جملہ کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آگ لگی۔ ایک دشمن پہلے لگاتا تھا، وہ آگ لگایا کرتا ہے، جب آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو اس وقت ملک کے اداروں کو ہم یاد آیا کرتے ہیں۔ وہ کہا کرتے ہیں مولانا صاحب آؤ آگ لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے آگ لگانے والا کوئی اور ہوتا ہے، آگ بجھانے والا کوئی اور ہوتا ہے۔
راولپنڈی کا راجہ بازار اس کے اوپر شاہد ہے، آپ کے علم میں ہے۔ آگ لگانے والا کوئی اور تھا، آگ بجھانے والے صحابہ کے سپاہی نظر آئے تھے۔ اس طرف لاہور نشاط آباد کالونی میں آگ لگانے والا کوئی اور تھا، لاشیں ہماری پڑی ہوئی تھی۔ آگ بجھانے کے لیے ہم وہاں پہنچے تھے۔ ملتان رشید آباد میں 45 جنازے ہمارے کارکنوں کے پڑے ہوئے تھے، 120 تڑپتے ہوئے نوجوان، کسی کا ہاتھ نہیں تھا، کسی کا پاؤں نہیں تھا، کسی کا بازو نہیں تھا، کسی کی ٹانگ نہیں تھی۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ کہنا چاہوں گا، اتنا بڑا حادثہ اور سانحہ ہوا تھا، ہم نے پاکستان مرد آباد کا زندہ نعرہ نہیں لگایا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ پاکستان مرد آباد ہم نے کبھی کہا؟ بولو اونچی آواز سے ذرا بولو ذرا، خاموش نہ بیٹھو۔ لگایا کبھی ہم نے؟ کوئی اداروں کے لوگ ہوں گے ان کو بھی پتہ چلے، ملک کو مرد آباد کہنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق؟ ہم نے اتنے جنازے اٹھائے، کبھی ہم نے پاکستان کے پرچم کو نظر آتش کیا؟ کبھی پاکستانی پرچم کو ہم نے اپنے پاؤں کے نیچے روندا نہیں ہے۔ مولانا اورنگزیب فاروقی نے ایک وقت میں 2 بھائیوں کے، 3 کے اور ایک ہی وقت میں 4 حقیقی بھائیوں کے جنازے اکٹھے اٹھائے تھے، مگر ہم نے نہ کسی دکان کو آگ لگائی تھی، نہ کسی بازار کو جلایا تھا، نہ گاڑیوں کو نظر آتش کیا تھا، نہ کسی کو تھپڑ مارا تھا، نہ کسی کو پتھر مارا تھا۔ ہم نے جنازے اٹھائے، سرکاری املاک کا کبھی ہم نے نقصان کیا؟ کس وجہ سے؟ کئی لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، اتنے صدمے تمہارے اوپر آتے ہیں، تم بڑے صبر کا مظاہرہ کرتے ہو، تو میرا جواب ہوتا ہے ہماری مجبوری ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ یہ ملک، بولو یہ ملک، اور اونچے آواز سے، یہ ملک ہمارے پاس کوئی دوسرا ملک، ہمارے پاس یہی ملک ہے۔ ہمیں اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے، ہم نے مر کر اسی مٹی میں دفن ہونا ہے، اس لیے جس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اس مٹی کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ جس سے محبت ہوا کرتی ہے اس کے اوپر لوگ قربان ہو جایا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہی ملک ہے، یہی ہمارا گھر ہے، اس لیے اس گھر کی حفاظت ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ایمان کی حفاظت ضروری ہے، ایسے ہی پاکستان کی حفاظت بھی ضروری ہے، ہونی چاہیے۔ یہ جو گزشتہ دنوں 9 مئی کو ملک پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، آپ ایمانداری سے بتلائیں، کوئی پاکستانی محب وطن یہ کام کر سکتا ہے؟ اور بولو، توجہ رہے آپ کی میری طرف سے، کوئی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کور کمانڈر کا پورا گھر، جس کا نام جناح ہاؤس بھی تھا، اسے جلا دیا گیا۔ یارو، یہاں تو قائد اعظم محمد علی جناح کا نام بھی بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، اس کی توہین ہو جائے، ملک کا قانون اس کے لیے سزا تجویز کرتا ہے، وہاں پر اس کے نوادرات پڑے ہوئے تھے، جلا دیا گیا۔ یہ جلانے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی پاکستانی ہوگا یا پاکستانی شکل میں انڈیا کا کوئی ایجنٹ ہوگا؟ کون ہوگا؟ اونچی ذرا آپ تھوڑا سا، میں ابھی فاروقی صاحب سے کہہ رہا تھا، ابھی ان کا ذہن بن نہیں رہا۔ مولانا فاروقی صاحب نے ایک جملہ بولا، میں دہرا رہا ہوں، اور یہ جملہ امام اہل سنت حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری کا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ پاکستان صحابہ کے جوتوں کے صدقے ہمیں ملا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ بولو تو صحیح، پاکستان صحابہ کے جوتوں کے صدقے ملا ہے۔ جب صحابہ کے جوتوں کے صدقے ملا ہے
تو پھر اس ملک کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ جی ایچ کیو پہ کوئی حملہ کرنے کے لیے جائے، جی ایچ کیو ملک کا حساس ترین ادارہ ہے، پہلے بھی کوئی گیا تھا، اس وقت بھی اس کی حفاظت کے لیے میں ہی گیا تھا۔ یارو یہ مشکل ترین، میں ملک کے اداروں کے ذمہ داروں سے میں بڑے کھلے انداز میں کہنا چاہوں گا، جب بھی تمہارے اوپر مشکل وقت آیا ہے، تمہاری مدد کے لیے ہم صحابہ کے سپاہی میدان میں ہوا کرتے ہیں۔ مگر میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا، جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں یاد کر لیتے ہو، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے پھر ہمیں نظر انداز کرتے ہو۔ ابھی یہ مولانا صاحب مجھے بیٹھے ہوئے کاغذ دے رہے تھے، ان کا بیٹا کئی مہینوں سے لاپتہ ہے، یہاں پتہ نہیں کتنے لاپتہ ہیں۔ آج مجھے رحیم یار خان سے ہمارے بھائی شفیق کی بیوی کا پیغام آیا کہ ہم اکٹھی ہو کر عورتیں آپ کے پاس آنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا، ابھی میں نے 2 روز پہلے پریس کانفرنس کی، میں نے پریس کانفرنس میں جہاں اور باتیں کی ہیں، وہیں پر میں نے جناب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ماشاءاللہ آج کل لاڈلوں کے اوپر بڑے مہربان ہوئے ہیں، میں نے اپنی پریس کانفرنس میں انہیں کہا، بندیال صاحب آپ کو عمران خان کے اوپر تو بڑا رحم آیا، اس ملک کی ماؤں کے بیٹے جو 10 سال سے لاپتہ ہیں، جن کی مائیں، جن کے والدین، بیٹے، بھائی روزانہ کی بنیاد پر رات کو بیٹھ کر کے گلے لگ کر کے روتے ہیں، بیٹا زندہ ہے یا مردہ حالت میں ہے، کس حالت میں ہے، یہ 10 سال سے لاپتہ ہیں۔ تمہیں ان لاپتہ لوگوں کے اوپر تو کوئی رحم اور ترس نہیں آیا، کبھی تم نے سموٹو ایکشن لے کر کے نہیں کہا مجھے اتنے گھنٹوں میں لا کر کے لاپتہ لوگ دیے جائیں تاکہ میں ان کی ماں کے گودوں میں ان کے جوانوں کو پہنچاؤں۔ وہاں تو تم نہ بول سکے، ہمارے لوگوں کو زمینوں پہ لٹا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، موت کے منہ میں دے دیے گئے، سموٹو ایکشن نہ ہو سکا۔ جناب چیف جسٹس صاحب آپ کریں جو محبتیں کسی کے ساتھ کرتے ہیں، مگر عدالت کو عدالت رہنے دیں۔ اگر یہ ہوگا جہاں عدالت کا نام آیا کرتا ہے وہاں عمر کی بات آیا کرتی ہے، جہاں عمر کا نام آیا کرتا ہے وہاں عدالت ہوا کرتی ہے۔ عمر نے کہا تھا جب زمین پہ زلزلہ آیا تھا، عمر نے ہاتھ میں درہ لے کر زمین پہ مارا تھا اور مار کر کے کہا تھا کہ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا، تو حرکت کرتی ہے؟ کہا تھا۔ دوبارہ زلزلہ آیا، اسلام آباد میں روز ہی آ رہے ہیں، اسلام آباد کے ارد گرد کے ماحول میں آئے دن زلزلے آ رہے ہیں۔ آپ کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا، کہیں عدالت مجروح تو نہیں ہو گئی۔ یہ زلزلے آئے دن کس بنیاد پہ آ رہے ہیں، آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ آپ نے کہا میں سب کا احترام کرتا ہوں، ضرور کیجئے، مگر یہ احترام آپ کا نظر آیا، باقیوں کا احترام نظر نہیں آتا۔ میں آج کوٹلہ میں گجرات میں کھڑے ہو کر آپ سے اس پروگرام کی وساطت سے مخاطب ہو کر کے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ ملک کے لاپتہ لوگوں کی ماں کو، باپ کو، بیویوں کو، بچوں کو بلائیں، بلا کر کے سپریم کورٹ میں کھڑا کریں اور پھر ملک کے اداروں کے ذمہ داروں سے کہیں مجھے اتنے گھنٹوں کے اندر یہ بندے نظر آنے چاہیے، پھر میں سمجھوں گا عدالت عدالت ہے، پھر میں آپ کو سلام بھی کروں گا، پھر میں آپ کا احترام بھی کروں گا۔ اگر آپ کا رویہ یہی رہے گا تو پھر فضل الرحمان بھی جلوس لے کر کے آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کل مجھے بھی
ان سارے لاپتہ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کر کے آپ کے سامنے نہ آنا پڑ جائے۔ جانا پڑا تو جاؤ گے، اس کے لیے جانا پڑا جاؤ گے، جاؤ گے۔ ملک میں جو واقعات ہوئے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور پرسوں جمعے والے دن ہم نے ملک کے اداروں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے پورے ملک میں جمعہ کے بعد ریلیاں ہوں گی، پاکستانی پرچم ہوگا، آپ کا پرچم ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان اسلام، عظمت صحابہ، تاجدار ختم نبوت۔ بس باقی باتیں انشاءاللہ کسی کھلے پروگرام میں کھلی کریں گے پھر انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے ساتھیوں نے یہ پروگرام کیا، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما، اللہ محنت کو قبول فرما کر کے اللہ ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا۔ ہمارا ملک اس وقت انتہائی امتحانوں سے گزر رہا ہے، ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ناکام بنا۔ اصحاب پیغمبر کے خلاف جو سازشیں کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی عبرت کا نشان بنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ